میں ایک حسین لڑکی تھی اور اپنے گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ ایک دن وہ 16 سالہ لڑکا میرے پاس آیا اور مجھ سے ایسی خواہش کی جسے سن کر میری جان نکل گئی۔ وہ چھوٹا سا بچہ اتنی بے باکی سے یہ خواہش ظاہر کرے گا، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ پر میں کیا کرتی، میں حسین تھی، پیسہ میری ضرورت تھا۔ میں نے سوچا وہ 16 سالہ بچہ میرا کیا بگاڑ لے گا، زیادہ سے زیادہ 5-7 منٹ ہی ٹک پائے گا، پھر میرا تو دونوں طرف سے فائدہ تھا۔ یہی سوچ کر اس کی بات مان لی کہ وہ اپنی خواہش پوری کر لے، لیکن جسے میں نے بچہ سمجھ کر اجازت دی تھی اس نے تو پوری رات ہی۔ میری عمر 30 سال تھی، لیکن میں اپنی عمر سے کہیں زیادہ چھوٹی لگتی تھی۔ مجھے پیسوں کی بہت زیادہ طلب رہتی تھی، لیکن کوئی طریقہ سمجھ نہ آتا کیونکہ میرا شوہر بیمار رہتا تھا۔ ایک دن میں گھر میں اکیلی تھی اور بنا دوپٹے کے ہی کام کر رہی تھی جب ایک 16 سال کا لڑکا ہمارے گھر میں آیا۔ جن نظروں سے وہ مجھے دیکھ رہا تھا مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ سلام دعا کے بعد وہ کہنے لگا، میڈم میں تنہا ہوں اور اکیلے ہی آپ سے معاملات طے کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ دیکھ کر دیکھیں، میں آپ کو شرمندہ نہیں کروں گا بلکہ آپ کی ضرورت پر پورا اتروں گا۔ میں نے سر سے پاؤں تک اسے دیکھا۔ قد کاٹ میں وہ بہتر ہی تھا لیکن عمر میں چھوٹا تھا۔ میں نے اس سے معذرت کی اور کہا، میں تمہارے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ طے نہیں کر سکتی۔ تم ابھی چھوٹے ہو اور مجھے نہیں لگتا کہ ان باتوں کے لیے تمہاری عمر ہے۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا، باجی میرا 5 سال کا تجربہ ہے، میں 11 سال کا تھا جب سے یہی کام کر رہا ہوں۔ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، میں اکیلا ہی ہوں، اپنے کام میں ماہر ہوں۔ آپ مجھ پر بھروسہ کریں، آپ کو پچھتانا نہیں پڑے گا بلکہ آپ اپنے اس فیصلے پر خوش ہوں گی۔ اب کی بار تو میں واقعی ہی حیران ہوئی، وہ بچہ اکیلے کیسے یہ سب کہہ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ وہ کہنے لگا، میں تنہائی ہوں، والدین حیات نہیں ہیں۔ پہلے یہاں وہاں کی ٹھوکریں کھاتا تھا، پھر میں نے یہ والا کام شروع کیا اور کام چل پڑا۔ اب میں مزید کام بڑھانا چاہتا ہوں، اسی لیے آپ سے بات کرنے آیا ہوں۔ اگر آپ میرا ساتھ دیں گی تو میں آپ کے بھی بہت کام آؤں گا۔ اس کی آخری بات سن کر میں چونک گئی تھی۔ مجھے واقعی ہی کسی ایسے بچے کی ضرورت تھی جو اوپر کے کام کاج کر دیتا، اور وہ خود سے ہی مجھے یہ آفر کر رہا تھا۔ اور پھر دوسری بات یہ تھی کہ اس کے ساتھ معاملات طے کرنے پر مجھے ہر مہینے معقول رقم بھی مل جاتی تھی، جیسے میرا گزر بسر آسانی سے ہو جاتا تھا۔ مگر ساتھ مجھے یہ خیال بھی آیا کہ اگر یہ وقت پر مجھے پیسے ادا نہ کر سکا تو میرے لیے مشکل ہو جائے گی۔ خیر، وہ 16 سال کا تھا اور میں آسانی سے اس سے اپنی ہر بات منوا سکتی تھی۔ خیر، اپنا فائدہ دیکھ کر میں نے معاملہ پکا کیا، کیونکہ میں بھی اکیلی ہی تھی۔ دکان اسے کرائے پر دے دی، اس کا نام حسیب تھا۔ وہ کہنے لگا، باجی میں رہائش بھی دکان میں ہی رکھوں گا کیونکہ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ اب تک میں یہ کام سڑک پر ہی کر رہا تھا، اب دکان میں کروں گا۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا، دکان ہی تو تھی۔ میں نے کہا، جو تمہیں ٹھیک لگتا ہے وہ کرو، بس مجھے پیسے وقت پر دے دینا۔ اور پھر اس نے دکان میں عورتوں کے سامان کی کچھ چیزیں لا کر ڈال دی، اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ 2-3 دن میں ہی اس کا کام چل پڑا تھا۔ سارا دن وہ دکان کھول کر کام کرتا اور اس کی دکان پر عورتوں کا رش لگا رہتا۔ رات کے وقت اسی دکان میں سو جاتا۔ اتنے عرصے سے یہ دکان خالی پڑی تھی۔ پہلے جب کبھی یہ کرائے پر تھی تو کوئی بھی گاہک آتا ہی نہیں تھا۔ کتنی ہی دفعہ میں نے دکان کرائے پر چڑھائی مگر سب نے یہی کہہ کر چھوڑ دی کہ یہ جگہ کام کے لیے مناسب نہیں ہے۔ میں نے تو یہ امید بھی چھوڑ دی تھی کہ کبھی یہ دکان کرائے پر ہی چڑھے گی، لیکن اس بچے نے نہ صرف مناسب قیمت پر اسے کرائے پر لیا تھا بلکہ اس نے اپنا کام بھی چلا لیا تھا۔ بس عجیب بات یہ تھی کہ اس نے عورتوں کا سامان دکان میں رکھا تھا اور عورتیں اس بچے سے سامان خریدنے آتی تھیں۔ کچھ دن گزرے تو میری حسیب سے اچھی بات چیت ہو گئی۔ وہ میرے چھوٹے موٹے کام کرنے لگا تھا۔
میں جب کبھی کچھ اچھا پکاتی تو اسے دکان پر پہنچا دیا کرتی۔ دکان اور گھر کے بیچ میں چھوٹا سا دروازہ بھی تھا۔ ضرورت کے تحت میں وہ دروازہ کھول کر حسیب سے بات چیت کر لیتی تھی۔ آہستہ آہستہ ہمارے درمیان بے تکلفی ہو گئی۔ میں بھی ایک طرح سے تنہا تھی، اس لیے مجھے حسیب کا سہارا مل گیا تھا۔ دراصل میرے بچے نہیں تھے اور میرے شوہر رحیل کو فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ بستر پر پڑ گئے تھے۔ گھر کا گزارا بہت مشکل سے چل رہا تھا۔ کبھی کوئی مدد کے لیے پیسے دے جاتا تو کبھی کوئی۔ ایسے میں دکان سے ملنے والے پیسے میرے لیے غنیمت ہو گئے تھے، اس لیے میں نے خود حسیب سے بے تکلفی بڑھائی تھی تاکہ وہ یہ دکان چھوڑ کر نہ جائے اور میری لگی بدی آمدنی بھی بنی رہے۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ جسے 16 سالہ معصوم بچہ سمجھ رہی ہوں وہ اتنا سیدھا سادہ بھی نہیں ہے۔ اس بچے نے تو کچھ ہی عرصے میں میری دنیا پلٹ کر رکھ دی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان کچھ بے تکلفی بڑھی تو میں نے اسے اپنے گھر کے اندر آنے کی اجازت بھی دے دی۔ اب حاجت وغیرہ کے لیے وہ میرے گھر ہی چلا آتا تھا اور باقی وقت تو وہ دکان پر ہی گزارتا تھا۔ رحیل کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ میرے لیے تو وہ 16 سال کا بچہ ہی تھا، بلکہ حسیب کے آنے سے تو ہماری زندگی میں رونق سی آ گئی تھی۔ اب میں پہلے کی طرح اداس اور مایوس نہیں رہتی تھی، بلکہ کوئی بھی بات ہوتی تو حسیب سے کہہ دیا کرتی۔ موسم تبدیل ہونے کی وجہ سے رحیل کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی تھی۔ میرے پاس انہیں ہسپتال لے جانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ ایک دن ایسے ہی میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ حسیب نے مجھے دیکھا تو پوچھنے لگا، باجی کیا ماجرا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ رحیل کو ہسپتال لے کر جانا ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں اب اس زندگی سے تنگ آ چکی ہوں، اکیلے ہی ساری مشکلوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ رحیل تو میرے سہارے کے بغیر بستر سے بھی نہیں اٹھ سکتے۔ اگر میرا کوئی بچہ ہوتا تو شاید میری زندگی آسان ہو جاتی۔ کسی کمزور لمحے کی نظر ہو کر میں نے اپنے دل کا حال حسیب کے آگے بیان کر دیا تھا۔ میری بات سن کر حسیب مسکرا کر کہنے لگا، تو باجی بچہ کال لو، اس میں کیا پریشانی ہے؟ حسیب کی بات پر میں شرمندہ ہو گئی۔ اب میں اسے کیسے بتاتی کہ رحیل بستر سے لگا تھا اور وہ اس قابل نہیں تھا کہ ہم بچہ پیدا کر سکتے۔ شادی کے شروع کے سالوں میں رحیل نہیں چاہتا تھا کہ ہم بچے کے جھنجٹ میں پڑیں، اور جب ہم نے بچے کی ضرورت محسوس کی تو رحیل اس قابل نہیں رہا کہ بچہ پیدا کر سکے۔ اسے اچانک ہی فالج کا اٹیک ہوا تھا اور اس کے بعد وہ کسی قابل نہیں رہا۔ محبت کی شادی آہستہ آہستہ مجبوری کی شادی بن گئی، اور اب میں مجبوری میں ہی رحیل کا ساتھ نبھا رہی تھی، کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ حسیب نے شاید میرے چہرے کے اتار چڑھاؤ پڑھ لیے تھے۔ کہنے لگا، باجی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، نہ ہی جلدی آپ کے سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ حسیب کی بات پر میں مسکرا اٹھی تھی۔ وہ اکیلے ہی اتنا حوصلہ رکھتا تھا کہ ہر مشکل سے لڑ جاتا، اور ایک میں تھی جس نے اتنی عمر گزارنے کے باوجود بھی ہمت نہیں پکڑی تھی۔ حسیب نے اپنے ماں باپ کو 10 سال کی عمر میں رکھ دیا تھا، اس کے باوجود بھی وہ دنیا کے میلے میں گم نہیں ہوا تھا۔ نہ صرف اس نے اپنی زندگی کا سفر جاری رکھا، بلکہ وہ رحیل کی بھی بہت زیادہ خدمت کرنے لگا تھا۔ میں کسی بھی کام سے گھر سے نکلتی تو حسیب ہی میرے شوہر کی خدمت کرتا اور اس کے پاس بیٹھا رہتا۔ ان دونوں کے درمیان نہ جانے کیا بات چیت ہوتی تھی، لیکن مجھے دیکھ کر حسیب ہمیشہ خاموش ہو جاتا تھا۔ حسیب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میری ہر کمی کو دور کر دے گا، اور اس وعدے پر میں مسکرا اٹھی تھی۔ میں بچہ پیدا کرنا چاہتی تھی، اپنی زندگی میں مجھے اولاد کی کمی کو پورا کرنا تھا، لیکن حسیب اسے بھلا کیسے پورا کر سکتا تھا؟ اس کی خوشی کی خاطر میں نے مسکراہٹ چہرے پر سجائی تھی، اور پھر اس بات کو کچھ ہی دن گزرے کہ مجھے اپنے اندر تبدیلی محسوس ہونا شروع ہو گئی۔ میری طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو حسیب نے ہی مجھے پیسے دیے اور کہنے لگا، باجی ڈاکٹر کو دکھا لو۔ اس کے کہنے پر میں ڈاکٹر کے پاس چلی گئی، اور وہاں جا کر مجھ پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا جب مجھے پتا چلا کہ میں امید سے ہوں۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ رحیل میں تو اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ باپ بن سکتے تھے، تو پھر میں امید سے کیسی ہوئی تھی؟
میں تھر تھر کانپتے ہوئے ہاتھوں سے رپورٹ پکڑے گھر لوٹی تھی، اور جب میں نے یہی بات گھر آ کر ڈرتے ڈرتے رحیل کو بتائی تو وہ مسکرا کر کہنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ ایک بچے کا باپ بن سکوں۔ اگر خدا نے ہمیں یہ خوشخبری سنائی ہے تو اسے مسکرا کر قبول کر لو۔ رحیل کی بات پر میں حیران رہ گئی تھی۔ کیا واقعی میں رحیل کے بچے کی ماں بننے والی تھی؟ یہ بات ایسی تھی کہ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ مجھے تو رحیل کی حالت پر کوئی بدلاؤ نظر نہیں آیا تھا، پھر یہ کیسے ممکن تھا؟ خیر، میں نے بھی اس بات کو قبول کر لیا کہ میں رحیل کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ اب میں اپنا خیال رکھنے لگی تھی۔ حسیب کو بھی یہ بات پتہ چل گئی تھی۔ وہ بھی بڑا خوش تھا، جیسے اس کے گھر بچہ ہونے والا ہو۔ وہ جب بھی دکان سے فارغ ہوتا تو ہمارے گھر میں آتا۔ رحیل کو نہلانے دھلانے کا کام اس نے اپنے ہی ذمے لے لیا تھا۔ رحیل کی اکثر وہی خدمت کرنے لگا تھا، کیونکہ اب تو میری حالت بھی ایسی نہیں تھی۔ پہلے بھی وہ رحیل کے پاس آ کر کافی دیر بیٹھا کرتا تھا، اسی لیے تو مجھے لگتا تھا کہ حسیب کے آنے سے ہماری زندگی بدل گئی ہے۔ اب تو وہ میرے لیے کبھی فروٹ لاتا تو کبھی جوس۔ اس کی دکان بھی ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی، اور پھر ایسے ہی دن پر دن گزرتے چلے گئے، اور پھر پورے 9 مہینے بعد جا کر میں نے خوبصورت سے بچے کو جنم دیا، جو نہ ہی میرے جیسا تھا اور نہ ہی رحیل جیسا، بلکہ حیرت کی بات تھی کہ وہ ہو بہو حسیب کے جیسا لگ رہا تھا۔ میں کبھی اپنے بچے کی شکل دیکھتی تو کبھی حسیب کو، اور پھر حسیب نے خود ہی ہنس کر ایسی بات کہی کہ میں چونک گئی۔ کہنے لگا، باجی، دن رات آپ نے مجھے اتنا زیادہ دیکھا ہے کہ آپ کا بچہ بھی میرے جیسا لگنے لگا ہے۔ کہتے ہیں کہ جسے ماں حمل کے دنوں میں زیادہ دیکھتی ہے وہ بچہ اسی پر جاتا ہے۔ حسیب کی بات پر میں نہ صرف چونکی بلکہ شرمندہ بھی ہوئی۔ اتنی کم عمری میں ہی اسے ان سب باتوں کی بھی معلومات تھی۔ خیر، میری گود میں بچہ آ گیا تھا۔ میری خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ میں اپنے بچے کو لے کر گھر آئی تو جیسے میری زندگی میں بہار آ گئی، لیکن اب خرچہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ خرچہ کیسے پورا ہوگا، اور پھر حسیب نے ہی مجھے بچے کے خرچے کے لیے بھی پیسے دینا شروع کر دیے۔ میری اور میرے بچے کی ذمہ داری اسی نے پوری طرح اٹھائی تھی، بلکہ ہماری کیا، رحیل کی بھی۔ وہ اب بالکل بھی غیر نہیں رہا تھا۔ میں تو اسے چھوٹے بھائیوں کی طرح عزیز رکھنے لگی تھی، کیونکہ اس کی بدولت ہمارے حالات اچھے ہو گئے تھے۔ اور پھر میرا بچہ 6 مہینے کا ہوا اور مجھے پتہ چلا کہ میں پھر امید سے ہوں۔ میں پھر سے حیران رہ گئی کہ اتنی جلدی میں دوبارہ سے امید سے میں کیسے ہو گئی تھی، جبکہ میری شادی کو تقریباً 8 سال ہونے والے تھے اور اب تک ایک دفعہ میں حاملہ نہیں ہوئی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ میں اتنی جلدی دوسرے بچے کی ذمہ داری کیسے اٹھاؤں گی۔ میرا تو پہلا بچہ ہی چھوٹا تھا، اور پھر رحیل کی ذمہ داری الگ۔ میں اسی پریشانی میں تھی کہ رحیل نے مجھے سمجھایا اور کہنے لگے، جب خدا کی طرف سے پھر نعمت مل رہی ہے تو انکار نہ کرو اور اسے لے لو۔ جہاں پہلا بچہ پیدا ہو کر ہمارے پاس آ گیا ہے، وہیں دوسرا بھی آ جائے گا۔ میں نے سر جھکا کر رحیل سے کہا کہ ہماری ذمہ داری حسیب کے کاندھوں پر ہے، جو ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ اب یہ بچہ آئے گا تو اس کا خرچہ بھی حسیب کے کاندھوں پر آ جائے گا۔ خیر، میرا دوسرا بچہ بھی اس دنیا میں آ گیا۔ میں 2 بچوں میں اس قدر مصروف ہو گئی کہ مجھے رحیل کا خیال رکھنے کی تو فرصت ہی نہیں ہوتی تھی۔ انہیں تو حسیب نے ہی پوری طرح سنبھال لیا تھا۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا تھا۔ اب تو میرا اور حسیب کا ساتھ اس قدر دوستانہ تھا کہ ہم ایک دوسرے سے دل کی ہر بات کہنے لگے تھے۔ میں سارا دن بچوں کے پیچھے پاگل ہوتی اور رات کو تھک ہار کر گہری نیند سو جاتی۔ حسیب اکثر رات کو میرے بچے سنبھالنے کے لیے جایا کرتا تھا اور وہ انہیں اپنے ساتھ سلا لیتا تھا۔ یہ بات بھی میرے لیے بڑی حیران کرنے والی تھی کہ 16 سال کا بچہ کس طرح ساری رات 2 بچوں کو آسانی سے سنبھال لیتا ہے۔ حسیب نے مجھ سے کبھی اس بات کی شکایت نہیں کی تھی کہ بچے اسے تنگ کرتے ہیں یا اس کی نیند خراب ہوتی ہے، بلکہ وہ خوشی سے ہی میرے بچے لے جاتا تھا اور مجھے بھی سکون کا سانس ملتا تھا۔ ہر طرح کی ذمہ داری حسیب نے اٹھا لی تھی، چاہے وہ میرے کپڑے ہوں یا بچوں کے۔ کم عمری میں ہی وہ ہمارا پورا گھر چلا رہا تھا،
لیکن مجھے شرم آتی تھی کیونکہ وہ بالکل غیر ہے۔ اچانک حسیب کسی کام سے کمرے میں آ گیا۔ وہ ایسے ہی بے دھڑک میرے کمرے میں آ جایا کرتا تھا۔ اس نے میری بات سن لی اور پھر آنکھوں میں آنسو لیے کہنے لگا، آپ مجھے غیر سمجھتی ہیں، میں نے تو آپ کو اپنا سب کچھ مان لیا ہے، میں آپ لوگوں کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میں جان گیا ہوں کہ آپ پھر سے حاملہ ہیں۔ آپ اپنا خیال رکھیں، خرچے کی فکر نہ کریں، آپ کی دکان میں بہت برکت ہے، جو آپ کے نصیب سے مجھے یہ سب مل رہا ہے۔ وہ ایسی ہی باتیں کرتا تھا، اس لیے مجھے وہ اور بھی اچھا لگتا تھا۔ 3 بچوں کی ماں بننے کے بعد پوری طرح بدل گئی تھی۔ میرے اندر اب پہلے جیسی اداسی باقی نہیں رہی تھی۔ سارا دن کہاں گزرتا تھا پتہ ہی نہیں چلتا تھا، یہاں تک کہ میں نے رحیل کو بھی نظر انداز کر دیا تھا۔ ایک رات میرے تینوں بچے بہت زیادہ تنگ کر رہے تھے تو حسیب آ گیا اور کہنے لگا، باجی انہیں مجھے دے دیں اور آپ سکون سے سو جائیں۔ میں نے خوشی خوشی بچے حسیب کو پکڑا دیے۔ وہ ہمیشہ کی طرح میرے لیے دودھ لے کر آیا تھا۔ میری طرف دودھ کا گلاس بڑھا کر کہنے لگا، اپنا خیال رکھا کریں۔ میں نے دودھ کا گلاس پکڑا اور حسیب کا شکریہ ادا کیا۔ وہ بچوں کو لے کر چلا گیا۔ اتفاق ہوا کہ میرے ہاتھ سے دودھ کا گلاس چھوٹ کر گر گیا اور پھر میرا کام بڑھ گیا۔ میں نے دوبارہ سے کمرہ صاف کیا اور صفائی کر کے بستر پر لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے کمرے میں موجود ہو۔ میری سانس رکنے لگی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی چور آیا ہو، اور پھر مجھے اپنے بستر کے قریب کسی کا احساس ہوا۔ کسی نے میرے وجود کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی تو میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور چیخنے چلانے لگی۔ میری چیخوں کی آواز پر رحیل کی بھی آنکھ کھل گئی۔ میں نے جلدی سے کمرے کی لائٹ جلائی تو یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ ہمارے ہی محلے کا ایک آدمی میرے اوپر جھکنے کے لیے میرے پاس کھڑا تھا۔ میں تو اسے دیکھ کر ہی دنگ رہ گئی تھی۔ پہلے تو وہ شرمندہ ہوا، پھر کہنے لگا، باجی میں نے کچھ نہیں کیا، آپ کے شوہر نے مجھے خود اجازت دی تھی کہ میں ہر رات آپ کا سودا کروں، اس لیے میں کوئی نہ کوئی گاہک ڈھونڈتا اور سودا کرتا اور پیسے لے لیتا اور پھر یہی پیسے آپ لوگوں پر خرچ کر دیتا ہوں۔ دراصل گھر کے حالات کی وجہ سے رحیل بھائی بہت پریشان تھے اور وہ کسی طرح اس پریشانی کو ختم کرنا چاہتے تھے، اور جب انہیں پتہ چلا کہ میں عورتوں کی خرید و فروخت کا کام کرتا ہوں تو انہوں نے خود مجھے اس بات کی اجازت دی۔ ہر رات آپ کے کمرے میں ہی موجود ہوتا تھا، جو میری عزت سے کھیلتا تھا۔ میری چیخوں کی آواز پر حسیب بھی دوڑتا ہوا چلا آیا۔ حسیب کو دیکھ کر وہ آدمی کہنے لگا، حسیب تو نے کہا تھا کہ یہ اپنے ہوش میں نہیں ہوگی، میں آسانی سے اپنی خواہش پوری کر سکتا ہوں، لیکن یہ تو جاگ رہی ہے۔ اس آدمی کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ حسیب بھی گھبرا کر میری طرف دیکھنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا ماجرا ہے۔ وہ آدمی غصے میں بس ان کو گالیاں دیتے ہوئے نکل گیا تھا اور میں نے نفرت سے حسیب سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ تب جا کر حسیب نے مجھے کہا کہ آپ کے شوہر کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اس گھر کو چلا سکے، اس لیے انہوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں آپ کا سودا کر دیا کروں۔ اس لیے جب کوئی گاہک ملتا تو میں آپ کے بچوں کو لے جاتا اور نیند کی دوا دودھ میں ڈال کر آپ کو دے دیتا، آپ سو جاتی اور گاہک آپ کو استعمال کر کے چلا جاتا۔ یہ تینوں بچے بھی کسی نہ کسی گاہک کے ہی ہیں، کیونکہ رحیل بھائی تو باپ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ میں نے آپ کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، جو آپ کے شوہر نے کہا میں نے وہی کیا، میں نے آپ کو اس کی مرضی سے ہی بیچا ہے۔ حسیب کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے حیرت سے پلٹ کر رحیل کی طرف دیکھا، وہ نظر چرا گئے۔ پھر میں نے ایک زوردار تھپڑ حسیب کے منہ پر دے مارا تو تھپڑ کی گونج اتنی زیادہ تھی کہ میرے بچے جاگ گئے اور وہ رونے لگے۔ میں نے رحیل سے کہا کہ تم اتنے گھٹیا اور بے غیرت ہو سکتے ہو کہ اپنی بیوی کا سودا کرتے رہے ہو، مجھے آج تم سے بہت زیادہ گھن آ رہی ہے۔ میں نے کاش تم سے محبت کی شادی نہ کی ہوتی، اپنے ماں باپ کا کہنا مانا ہوتا۔ جہاں وہ میری شادی کر رہے تھے وہیں میری اگر شادی ہو جاتی تو
آج مجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا، اور میں آج جا رہی ہوں تم کو چھوڑ کر اور تمہارے بچوں کو چھوڑ کر۔ یہ سب باتیں سن کر رحیل زور و قطار رونے لگا اور میرے پاؤں پڑ گیا۔ کہنے لگا، تم نہ جاؤ، یہ بچے کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہی ہو؟ میں بھی اپنے بچوں سے بہت زیادہ محبت کرنے لگی تھی۔ میں رو رہی تھی۔ حسیب اس ٹائم کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ میں نے اپنے بچوں کو اٹھایا اور وہ گھر چھوڑ کر اپنے ماں کے گھر آ گئی۔ یہاں مجھے رہتے ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں۔ نہ آج تک میں نے حسیب کو دیکھا ہے اور نہ ہی رحیل کو، نہ ہی ان کے بارے میں مجھے پتہ ہے کہ وہ کس حال میں ہیں، کیا کر رہے ہیں۔